اس کیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم چودھری احسن اسماعیل ایڈوکیٹ ہیں. جناب 10 سالہ پریکٹس ہے اور جہاں پر ہم ڈیزگنیشن کی بات کرتے ہیں تو سیکرٹری بار سیالکوٹ بھی ہیں. قانونی کارروائی کیا مکمل کی گئی تھی پولیس کی جانب سے اور غیرت کے نام پر قتل میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جو مدعی ہوتا ہے، جس کیس میں مدعی اپنا بیان دے دے، وہ کیس ختم ہو جاتا ہے اور فائل کی نظر ہو جاتا ہے. یہ کیا کہانی ہے یہ سب ہم جانتے ہیں چودھری احسن اسماعیل صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. جی آپ کو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جنرلی آنر کلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کہنا بہت آسان ہے. کہیں پر باپ کی غیرت جاگ جاتی ہے، کہیں پر بھائی کی غیرت جاگ جاتی ہے، کہیں پر شوہر کی غیرت جاگ جاتی ہے اور بعض اوقات تو بیٹے کی غیرت بھی جاگ جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر دو اور کہہ دو جی میں نے غیرت کے نام پر کیا، کیا درست ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ میڈم آپ کا اور آپ کی میڈیا ٹیم کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ایک بہت بڑا ہمارا آج کل کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برننگ ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں، ایک بڑھتا ہوا ایک رواج ہے جو آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ نے بات کرنا آج شروع کی اور اس ٹاپک کو آپ نے سلیکٹ کیا آج کے اس پروگرام کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنر کلنگ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. اور اگر اس کی وجوہات کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات ہماری سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے. ہمارے دین نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کی جان کو، بلکہ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. بالکل صحیح ہے. آنر کلنگ کی بات جہاں تک آپ کریں تو ہمارے معاشرے میں اس کا تیزی سے رواج جو ہے اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے معاشرے کی پراپر تربیت اور پراپر جو سوسائٹی کی ہماری یہاں جو ہیچنگ ہوتی ہے وہ ہماری پراپر سوسائٹی کی نہیں ہو سکی. شاید ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں یا شاید ہماری روایات میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی جو اب ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ اگر ایک لڑکی نے اپنی مرضی کے مطابق اپنا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے تحت اس کو دیا گیا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آزاد مرضی سے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اگر اس نے وہ رائٹ ایکسرسائز کر لیا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کو بد چلن کا جو ہے نا اس کے ماتھے پہ کلنک لگا دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو یہ بد چلن ہی ہے. اب جب وہ بد چلنے کا کلنک اپنے ماتھے پر لگا لیتی ہے اس کے بعد ہمارے معاشرے میں اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے ہسبینڈ کو لوگ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، لوگ طرح طرح کی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس کی تک وہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں کہ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی ایک بد چلن عورت ہے. تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو جس طرح انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اس انسٹیگیشن کی وجہ سے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو کے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو برننگ ایشو میں کہوں گا کہ ہمارے پولیس سسٹم میں، ہمارے انویسٹیگیشن سسٹم میں اور ہمارے بڑے شرم کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے، میں بھی اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہوں بطور وکیل. ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جو فلاز ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے جب ایک ملزم ہے جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جب وہ اکویٹل لے کے، جب وہ بری ہو کے واپس اسی معاشرے میں جاتا ہے تو وہ اس طرح کے لوگوں کو بڑھاوا ملتا ہے، اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قتل کر بھی دیا جائے گا تو آنر کلنگ کے نام پر سال میں 2 سال میں اس کا کیس اکویٹل کی طرف چلا جائے گا اور وہ اکویٹل کی طرف جا کے وہ بندہ بری ہو جائے گا، وہ گھر آ جائے گا. حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں جس پر آج ملزم سے ہم نے سوال جواب بھی کیے. اس میں یہ کہنا ہے کہ میری بہن کا جو کردار تھا وہ خراب تھا اور اس کے موبائل میں نہ صرف ایک بلکہ بے تحاشا نازیبا ویڈیوز بھی تھیں اور تصاویر بھی تھیں جس پر میری غیرت جاگی اور میں نے اپنی بہن کو مار ڈالا گلا دبا کر. اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس مقتولہ کے حوالے سے جو کہ ڈیورسڈ ہے اور 25 سے 26 سال اس کی عمر ہے اور وہ والدین کے گھر رہتی ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ڈیورس کے بعد خاتون کو انتہائی غلط نظروں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. دین کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بیوہ خاتون ہے، جو طلاق یافتہ ہے، پہلے اس کی شادی کرو اور کنواری کا نکاح بعد میں کرو. یہ دینی معاملات ہیں جس میں نہ آپ بحث کر سکتے ہیں نہ میں بحث کر سکتی ہوں اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دنیاوی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. اگر تو وہ طلاق یافتہ ہے، آپ کے پاس رہ رہی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں یا آپ اس کو نیگیٹو انداز میں ڈیل کریں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟
یہ بالکل بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے معاشرے کی پراپر ہیچنگ یا تربیت، ہم شاید ہمارا ایجوکیشن سسٹم فیلئر ہو چکا ہے، ہم اس طرح کی نہیں کر سکے. اب ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ عورت کو کلنک سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ عورت کو انڈرسٹوڈلی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بدچلن عورت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب تک ہمارے معاشرے میں یہ رواج، یہ دین سے نزدیکی ہو کے دین کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ رواج پیدا نہیں ہوگا کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. اچھا، مجھے احسن صاحب اس بات کا جواب دیجئے. ماشاءاللہ سے ظاہر ہے ڈیلی بیسس پر آپ کیسز کو دیکھتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، ڈیلی آپ پریزنٹ بھی کرتے ہیں، بہت سے معاملات ہینڈل کر چکے ہوں گے، کچھ فائل میں چل رہے ہوں گے آپ کے پاس. ایک عورت کو غلط حرکات تک لانے میں معاشرے کے کس کس کردار کا ہوتا ہے؟ کون کون کرتا ہے؟ فیملی ممبرز کی بات کرتے ہیں. فیملی میں آ جاتا ہے باپ، فیملی میں آ جاتا ہے بھائی اور شوہر اور بیٹا. کیا یہ مرد ذمہ دار نہیں ہے اس مقتولہ کے کہ اس کے موبائل میں یہ ویڈیوز کیسے آئیں، اس کے پرابلمز کیوں نہیں سنے، اس کے مسائل کیوں نہیں سنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ جس کی بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی کنواری بیٹی سے پہلے اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے مسائل سننے چاہیے. اس کی پرابلم سن کے اس کو کسی اور جگہ پہ اس کا گھر بسانا چاہیے تاکہ وہ بری صحبت سے بچی رہے، تاکہ وہ بری حرکات سے بچی رہے. اس کا اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی، اگر اس کا بھائی نہیں ہے تو اس کی ماں، جو بھی اس کے رشتے ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے ماموں ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں، اس کو اس کی زندگی کے کرائسس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اس کے پرابلمس کو سنیں، اس کو ریزالو کریں اور اس کو ریزالو کر کے اس کو اگلے گھر کی طرف لے کے جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جیسا کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے، یہاں پہ ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست کو بھی چاہیے کہ ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرے کہ جہاں پہ ایسی لڑکیوں کے، ایسی بے سہارا لڑکیاں جو اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہیں، جو اپنی زندگیوں میں ڈیورس کی وجہ سے، اپنے خاوند کے تشدد کی وجہ سے اپنے گھروں میں آ کے بیٹھ چکی، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے اور اس کے بعد ان کو زندگی کی دوڑ میں دوبارہ شامل کرے. لیکن ہماری اسٹیٹ اس معاملے میں فیل ہو چکی ہے. آپ دارالعمان کے حالات دیکھ لیں، آپ جاتی ہوں گے، میڈیا کا کوریج کرتی ہوں گی. لاہور میں ایک سکینڈل نکلا تھا دارالعمان کا، وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کے سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح کی حرکات کی جاتی تھی. اسٹیٹ کو بھی اس میں ایک سٹیپ آگے آ کے ایسے اپنا بے سہارا اور یتیم بچیاں اور ایسے جن کے باپ سر پہ نہیں ہیں یا وہ اگر سر پہ بھی ہیں تو ان کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ دوبارہ اس کی شادی کر سکیں، تو اسٹیٹ کو آگے بڑھ کے ان کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان کی زندگی دوبارہ شروع ہو. ہم سیکنڈ میرج کی بات کرتے ہیں سیکرٹری صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے اجازت نامہ نہیں ملتا، لیکن آدمی کے باہر بچے بھی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور پہلی بیوی کو پتہ چلتا ہے تو بچوں کی عمریں بھی 3-3 4-4 سال ہوتی ہیں. اس پر کام کیوں نہیں ہوتا؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس میں بھی ہم دوہری زندگی، دوہرا معیار ہم نے زندگی، دوہرا معیار ہے ہمارا، دوہرا معیار. اب میں اس بات پہ آؤں، شاید آپ میری بات سے ایگری کریں کہ دیکھیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ایک موقع پر، ایک وقت پہ. لیکن جب ہمارا پاکستان کا لا آیا، پاکستان کا لا نے، ہمارا مسلم فیملی لا جو ہے، اس نے ایک پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کو منع قرار دے دیا. اب وہ مرد جو فرسٹریشن کا شکار ہے، جو پہلی بیوی سے خوش نہیں ہے یا پہلی بیوی کے ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ لیول میچ نہیں ہوا، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ تو اپنی مرضی سے جا کے پھر بغیر اجازت کے جا کے چھپ کے دوسری شادی کرے گا. اب اس میں بھی کسی حد تک وہ پہلی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے. اس میں بھی اگر عورتیں، اگر لڑکیاں اس بات کا مطالعہ کریں کہ مرد کو اجازت اسلام نے دی ہے، اگر لڑکی کلیم یہ کرتی ہے کہ مجھے مرد نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے تو لڑکی کو یہ حق بھی دینا چاہیے مرد کو کہ اس کی 4 شادیوں کی اجازت اس کو اسلام نے دی، اس کو اس کا رائٹ ایکسرسائز کرنے کی اجازت دینی چاہیے. ہمارے پاکستانی لاز میں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے، اس نے کچھ دن پہلے آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ بھی اس کے بڑے پروگرام ہوتے رہے کہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ پرپوزل دیا ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے اور اسلام میں جس طرح کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کی اجازت ہے، اس طرح مرد کو اجازت دینی چاہیے شادی کی. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جو گھروں کے جھگڑے ہیں، جو ہمارے خلا کا ریٹ بہت زیادہ فیملی لاز میں جو خلا کا ریٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا، جو ہماری بیوہ لڑکیاں، جو ہماری طلاق یافتہ اور جو ہماری بے سہارا یتیم بچیاں جو ہیں، ان کے گھر بسیں گے. کیونکہ جب ایک مرد 2 3 4 شادیاں کرے گا، جو مرد استطاعت رکھتا ہے، دیکھیں کرے گا تو وہی ضرور جو استطاعت رکھتا ہے. جس کے پاس استطاعت نہیں وہ تو کر ہی نہیں سکے. جس کی فائنینشیل وہ بھی کرتے ہیں نا، سب مسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیوی کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، دوسری طرف جو ہے عیاشی شروع ہو جاتی ہے. بہت سی خواتین، ظاہر ہے حق حاصل ہے، دین کی طرف سے حاصل ہے تو الاؤ کرنا چاہیے،
اس میں روک سکتی نہیں ہے, اس کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ اختیار دیتی کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ میری چیزوں میں بندر بانٹ ہو جائے گی, جو میری گاڑیاں میرا پیسہ ہے پھر اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. تو مرد کی ذمہ داری بھی تو یہاں پر ہے نا. ہم اپنے ٹاپک سے ذرا ہٹ گئے ہیں, یا میں کلوز کروں گی, پھر نیکسٹ ٹاپک پر ہم آتے ہیں. مرد کی بھی یہاں پر ذمہ داری ہے نا کہ آپ برابری کریں. ہمارے ہاں برابری کا بھی تو رواج نہیں ہے نا, ایک کا فون نہیں سننا اور دوسری کا بند نہیں کرنا. یہ مسائل بھی تو ہے نا معاشرے کے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں بھی آپ مرد اپنی مرضی کے مطابق شریعت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, عورتیں اپنی مرضی کے مطابق. یہ حدیث اگر پوری پڑھے, 4 شادیوں کی اجازت جہاں پہ دی گئی, ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ ان کے درمیان انصاف بھی کرو. آپ ہمارے مرد نہ فائنینشیل انصاف کرتے ہیں, نہ اس کے ساتھ اس کو کیئر دیتے ہیں, نہ اس کو پراپر اس کا گھر دیتے ہیں, نہ اس کو اس کے فائنینشیل معاملات, اس کے خرچے پورے کرتے ہیں. مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں. شادی چوتھی, دوسری, تیسری اس کو کرنی چاہیے جو اس کے معاملات پورے کر سکتا ہے, جو اس کو فائنینشلی اس کے ساتھ اٹین کر سکتا ہے, اس کے معاملات کو پورے کر سکتا ہے, جو اس کے خرچے اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دوسرے پولیس اسٹیشن کے کیس کی جانب آتے ہیں, جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اوور آل احسن صاحب کہ شادی لڑکیاں کر لیتی ہیں پسند کی, بچیاں کر لیتی ہیں 16-17 سال سے یہ سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے. 16 سال کی بچی ہے تو کچھ زیادہ بھوت سوار ہوتا ہے شادی کرنے کا, تو شادی کر لیتی ہیں مرضی کی کہ کچھ نہیں ہوگا, ہم ہینڈل کریں گے. ہم ٹھیک 3 ماہ 4 ماہ سال بعد دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کپل کو قتل کر دیا جاتا ہے, بذریعہ فائر قتل کیا گیا, گھر بلایا گیا, گلا دبایا گیا, واٹ ایور کوئی بھی قسم کا سسٹم بنا دیا جاتا ہے. اس کیس میں بھی باپ نے پسند کی شادی کرنے پر اپنی بیٹی اور داماد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. کیا کہیں گے, مینٹل لیول کدھر چلا گیا؟ دیکھیں اس میں بھی آپ دوسری ایف آئی آر جس کا آپ جس کو انویسٹیگیٹ کریں, جس کی آپ نے کوریج کی ہے, اس ایف آئی آر میں بھی اس کی سٹوری اگر پڑھیں تو اس میں اس کا بھائی مدعی بنتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اپنی پسند کی شادی کرنے کے بعد اپنے سسرال میں ہی رہائش پذیر تھا, اپنے سسرال میں ہی رہتا تھا, اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا. اب اس کے سسر نے یعنی کہ وہ اس لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دیا اور اپنے داماد کو بھی قتل کر دیا. دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے دین سے دوری ہے کہ جب بیٹیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں تو ان سے اجازت نہیں لی جاتی. ہمارے معاشرے میں اس بات کو توہین سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو بھیڑ بکری کی طرح دیکھا جاتا ہے, اس کو اس کی بھیڑ بکری کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری وہاں پہ ہم نے شادی کر دی ہے, تمہارا وہاں پہ رشتہ کر دیا, اب تمہاری وہاں پہ شادی ہونے والی ہے. اب ایسے حالات میں اگر تو وہ مظلوم ہوگی, اگر وہ لاچار ہوگی, بے بس ہوگی, تو وہ خاموشی سے اپنا قسمت سمجھ کے اس کو تسلیم کر لے گی. لیکن اگر وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہوگی, کسی کو چاہتی ہوگی, تو وہ ضرور وہ اسٹیپ لے گی اور لڑکے کو انسٹیگیٹ کر کے وہ شادی کر لیں گے اپنی مرضی سے. ایسے کیسز میں مرد جو ہوتا ہے, جو باپ ہے, جو بھائی ہے, جو بیٹا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت نفس کو اس نے مجروح کر دیا ہے, لہٰذا اب اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور اب اس کے نتیجے میں وہ آنر کلنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب اس میں پہلے تو مرد کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو پوچھے کہ میں آپ کی وہاں پہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی دیکھیں آپ نبی پاک کی شریعت دیکھ لیں, آپ نے اپنی بیٹی سے حضرت علی کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ نے ان سے پوچھا. حالانکہ وہ حضرت علی کا, ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ حضرت علی کا جو حضرت جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ آپ کا نکاح حضرت علی, حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا جانا, تو آپ تشریف لے کے گئے, حضرت فاطمہ سے پوچھا. بالکل. اور انہوں نے پوچھا اس لیے کہ آپ کے معاشرے کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, جو آپ کے فالوور تھے نبی پاک کے فالوور, ان کے لیے, ان کی امت کے لیے ایک مثال قائم کرنا تھی کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں, عقد کرنا چاہیں یا کریں, اس سے پہلے پوچھ لیں. ہمارے معاشرے میں یہ رواج ختم ہے, یہ تو باپ کی طرف سے ہے. اب اگر بیٹیوں کی طرف سے آپ وہاں آ جائیں تو ہماری بے راہ روی کا شکار ہے ہماری یونیورسٹیوں کے بچے, ہمارے کالجز کے بچے. ان کے پختہ ذہن نہیں ہیں, ان کے کچے ذہن ہیں, اور وہ کچے ذہنوں میں جس طرح کی ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں, جس طرح کا ہمارا سوشل میڈیا, جس طرح کا ہمارے یوٹیوب, اور جس طرح کا انڈین میڈیا کا جو کردار ہے, کانٹینٹ بڑا آپ دیکھیں کہ ہمارے اتنا عجیب کانٹینٹ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے مقدس پاک رشتے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ان کا افیئر دکھایا جاتا ہے انڈین چینلز پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بھی ہمارے جو ادارہ, جو پیمرا ہے, جو پولیٹیکل معاملہ سے نکل کر ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ ان چیزوں پہ بھی سینسر لگانا چاہیے کہ کون سا مواد ہماری نئی نسل کو دکھانا ہے,
कौन सा मवाद हमारी नई नस्ल को नहीं दिखाना। हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि इस मवाद को सेंसर करके अलाउ करके इस पर पब्लिश किया जाएगा और इस मवाद को पब्लिश नहीं होने दिया जाएगा। उस वजह से बच्चों के कच्चे ज़हनों में जो खन्नास भर दिया जाता है ना, उसके बाद वो बच्चे फिर बेरारवी का शिकार होते हैं, इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं और फिर वो अपने माँ बाप को नुकसान तो करते ही करते हैं। ज़ाहिर है सारे के सारे ऑनर किलिंग में नहीं जाते। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि 3 महीने पहले पसंद की शादी की थी, अब मैं खुला लेना चाहती हूँ। 6 महीने पहले पसंद की शादी की थी, अब मैं खुला लेना चाहती हूँ। मैं अगर अपना असेसमेंट करूँ, अपनी प्रैक्टिस को देखूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि 90% केसेस जो हैं, जो लव मैरिज के होते हैं, जो रन अवे मैरिज जिसे हम कहते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। ठीक है, ये मुझे बताइए एहसन साहब के जहाँ पर हमने बात की भाई ने बहन को कत्ल किया, गला दबाकर, उसमें मुद्दइया बनी माँ। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें भी मुद्दई जो है वो घर से ही है। आप क्या समझते हैं, कुछ अरसे के बाद यही मुद्दई बयान एक देते हैं, पुलिस मुलजिम पकड़ती है, आप लोग केस लड़ते हैं और उसके बाद वही शख्स कातिल बाहर धंधराता फिर रहा होता है, इस पर क्या होना चाहिए? देखें, ये 2 इश्यूज आपने इकट्ठे, आपके सवाल के 2 पार्ट्स हैं। देखें, हमारे ये जो आपने कहा ना कातिल दंदनाता फिरता है, माँ ने FIR भी करवा दी, उसने अपना हक अदा कर दिया, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, मुलजिम को पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब हमारे यहाँ पे फ्लॉज हैं। हमारी प्रोसिक्यूशन की जो टीम है, जिसको प्रोसिक्यूशन की टीम हम कहते हैं, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वकला साहब जिनको सरकारी वकील कहते हैं वो इन्वॉल्व है, वो अपना सबसे पहले तो पुलिस का काम होता है। पुलिस का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब पुलिस उस लेवल की कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करती कि जिस लेवल की एक सेंटेंस के लिए, सजा होने के लिए, मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए जरूरी होती है। अब जब वो उसकी एविडेंस के अंदर चेन ब्रेक हो जाती है ना, एविडेंस उसकी सारी कलेक्ट नहीं होती है और चेन ब्रेक हो जाती है, उसमें तो केस सजा का नहीं रह जाता, वो एक्विटल का केस बन जाता है। अब आगे हमारी बात यहाँ पे हमारे जुडिशल सिस्टम की, तो बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा जुडिशल सिस्टम इतना स्लो सिस्टम है। हमारे इस सिस्टम में जब हमारे एक मकूला है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जब इंसाफ आपको देर से मिलेगा तो समझे आपको इंसाफ नहीं मिला। अब एक माँ जो अपने बेटे के खिलाफ FIR करवा के बैठी, वो कितनी देर उसको बर्दाश्त करेगी? एक बेटा उसके एक साइड पे खड़ा हुआ कोर्ट में, माँ दूसरी साइड पे खड़ी होगी, कितनी देर वो शांति देने आएगी? वो एक दिन थक हार जाएगी कि बेटी तो मेरी इस दुनिया से जा चुकी है, आज मेरा बेटा भी इस केस की वजह से सजा याफ्ता हो रहा है, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अभी केस खत्म नहीं हुआ होगा, तो आकर उसका दिल पिघल जाएगा, हालात पैदा हो जाएंगे, उसके रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो कहेंगे कि तुम्हारी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, अब बेटे को सजाए मौत ना करवाओ, उसको फांसी के फंदे पे ना चढ़ाओ। ये हमारे जुडिशल सिस्टम का एक किस्म का फेलियर है, ये हमारे प्रोसिक्यूशन सिस्टम का फेलियर है, जो 90% हमारे केसेस जो एक्विटल की तरफ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माशरे को बेहतरी की अशद जरूरत है। जहां पर हम ये देखते हैं कि भेड़ बकरियों की लाइन लगी है, एक बकरी कुएं में गिर रही है तो पीछे लंबी लाइन भी उसी राह पर लगी है और वो भी गिरती जा रही है, तो इसमें अशद जरूरत है तरबियत की, माशरे की, और वालिदैन का बड़ा अहम किरदार है। माँ और बाप अपना किरदार, अपने बच्चे की तरबियत प्रॉपरली करें तो ना ये कत्लो गारत हो, ना ये पसंद की शादियां हो, ना बेटियां अपने बाप की इज्जत रों कर घर से बाहर भागें। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।